اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے مشیر خاص کر لوں۔ سو جب بادشاہ نے آپ سے بالمشافہ گفتگو کی تو نہایت متاثر ہوا اور کہنے لگا، اے یوسف، بے شک آپ آج سے ہمارے ہاں مقتدر اور معتمد ہیں، یعنی آپ کو اقتدار میں شریک کر لیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے واقعی مجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے تو مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر وزیر اور امین مقرر کر دو، بے شک میں ان کی خوب حفاظت کرنے والا اور اقتصادی امور کا خوب جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور روش تقوی پر گامزن رہے۔ اور قحط کے زمانہ میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، بس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان زاد و متاع انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا، اپنے پدری بھائی بنیامین کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا ناپتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے، ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا، ان کی رقم جو انہوں نے غلہ کے عوض ادا کی تھی واپس ان کی بوریوں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اسے پہچان لیں کہ یہ رقم تو واپس آ گئی ہے، شاید وہ اسی سبب سے لوٹ کر آ جائیں۔ سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، اے ہمارے والد گرامی، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم بھی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے ضرور ہی غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب کو کہیں گھیر لیا جائے یا ہلاک کر دیا جائے۔ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اور فرمایا، اے میرے بیٹو، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم تقدیر صرف اللہ ہی کے لیے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ حکم انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا، مگر یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا، اور اس خواہش تدبیر کو لغو بھی نہ سمجھنا، تمہیں کیا خبر؟ بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم خاص سے نوازا تھا، مگر اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی، اسے آہستہ سے کہا، بے شک میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، پس تو غم زدہ نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو شاہی پیالہ اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں رکھ دیا۔ بعد ازاں پکارنے والے نے آواز دی، اے قافلہ والو، ٹھہرو، یقیناً تم لوگ ہی چور معلوم ہوتے ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟
وہ درباری ملازم بولے، ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو کوئی اسے ڈھونڈ کر لے آئے اس کے لیے 1 اونٹ کا غلہ انعام ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم بے شک تم جان گئے ہوگے، ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ جرم کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد بپا کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ سو وہ ملازم بولے، تم خود ہی بتاؤ کہ اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اسی کو اس کے بدلہ میں رکھ لیا جائے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی، پھر بالآخر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی بنیامین کی بوری سے نکال لیا۔ یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی، وہ اپنے بھائی کو بادشاہی مصر کے قانون کی روح سے اسیر بنا کر نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں، بے شک اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ سو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی رکھی اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا، دل میں ہی کہا، تمہارا حال نہایت برا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ وہ بولے، اے عزیز مصر، اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں باہم سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو تمہیں وہ بھی معلوم ہیں۔ سو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے، یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر جا کر کہو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور ہم نے فقط اسی بات کی گواہی دی تھی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلہ والوں سے معلوم کر لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم اپنے قول میں یقیناً سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، سو وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ قریب مرگ ہو جائیں یا آپ وفات پا جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ کہیں سے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ سو جب وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آن پڑی ہے، ہم شدید قحط میں مبتلا ہیں، اور ہم یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، سو اس کے بدلے ہمیں غلہ کا پورا ناپ دے دیں، اور اس کے علاوہ ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دیں، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا تم اس وقت نادان تھے؟ وہ بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے،
اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ میرا یہ قمیض لے جاؤ، سو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہی فرما دیا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، یقیناً آپ اپنی اسی پرانی محبت کی خود رفتگی میں ہیں۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ بولے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پھر جب وہ سب افراد خانہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آ کر ہزارہا سواریوں، فوجیوں اور لوگوں کے ہمراہ شاہی جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا اور اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی یا انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا، آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو امن و عافیت کے ساتھ یہیں قیام کریں۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ میں گر پڑے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اسے 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے، اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دے، بے شک وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی۔ مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، اور آپ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ برادران یوسف اپنی سازشی تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں، اور آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی صلہ تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے، یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر قائم ہوں، میں بھی اور وہ شخص بھی جس نے میری اتباع کی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف بستیوں والوں میں سے مردوں ہی کو بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر اپنی نافرمان قوم سے مایوس ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا اسے نجات بخش دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے۔
بے شک سچ فرمایا اللہ عصمت والے نے۔